نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دنوں پہلے ایک خبر بڑی پھیلی کہ امریکہ میں دل کے کچھ ڈاکٹرز نے بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے اور ایک انسان جو دل کے عارضے میں مبتلا تھا اسے ایک جانور کا دل جو ہے وہ لگا دیا گیا، اور وہ کوئی جانور کوئی اور نہیں بلکہ خنزیر کا دل ہے۔ اور اب اس تجربے سے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب انسانوں کو جو ہے وہ جانوروں کے دل لگائے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانور کا دل ہی کیوں، خنزیر کا دل ہی کیوں، اور یہ تجربہ کیوں کیا گیا؟ کیا پوری دنیا میں کوئی انسان جو تھے وہ باقی نہیں رہے جس سے اس انسان کے دل کو ریپلیس کیا جا سکتا؟ آج میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات جو ہیں وہ ایسی پیش کروں گا جس کے بعد آپ یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے کہ آیا ایسا کرنا درست عمل ہے یا نہیں، کہ انسانیت کے معیار پہ یہ چیز پوری اترتی بھی ہے کہ نہیں اترتی۔ تو جاننے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دلیل دے کر کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا عمل جو ہے وہ سائنس کی دنیا میں بڑا خوش آئند ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے ایسے مزید تجربات بھی کیے جائیں گے، اور جب کسی بھی انسان کی جان بچانی پڑی تو جانوروں کے دل جو ہے وہ ان کو لگا دیے جائیں گے، اسپیشلی جو خنزیر ہے اس کا دل انسان میں منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے، اور اس نظریے سے آج میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بات کروں گا کہ میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اسلام جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ انسان کے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو بظاہر تو ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن پورے جسم کا جو نظام ہے، انسان کے جو پورے جسم کا نظام ہے وہ اسی دل نے سنبھال رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اعضاء ہیں جن کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن ان تمام اعضاء میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ دل کو حاصل ہے۔ لیکن اسلام کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو دل صرف خون کی سپلائی نہیں کرتا پورے جسم میں، بلکہ اس کا تعلق روحانیت سے بڑا گہرا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق آج تک وہ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آیا دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے، لیکن ہم اکثر اس بات کو آپ یہ مفروضہ سنتے ہوں گے کہ آج میرا دل نہیں چاہ رہا یہ کام کرنے کو، یا میرے دل میں یہ خیال آیا، یا اس میں زیادہ تر سائنس یہ کہتی ہے کہ زیادہ تر جو خیالات اور احساسات کا تعلق ہے وہ دماغ سے ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ اور اکثر ہم یہ جملے جو اپنی روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں، اور کہ میرا دل اس کام میں نہیں لگتا، یا کسی کے دل میں نفرت ہے، یا کسی کے دل میں اس کے لیے پیار ہے، یا دل مردہ ہو گیا ہے، یا قرآن میں آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا کہ دل پہ مہر لگ جانا یا دل سخت ہو جانا۔ تو یہ ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں پہلے سے چلتی آ رہی ہیں۔ دماغ کا کہیں بھی ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دماغ کا ذکر قرآن میں کسی بھی حوالے سے نہیں آیا۔ علم والوں کا آیا ہے، عقل والوں کا آیا ہے، اور دل والوں کا ذکر آیا ہے۔ اور کچھ قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے ایسی پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد آپ کو دل کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ دل کو پاک کرنے کے بارے میں اور دل کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے بارے میں بار بار قرآن پاک میں جو ہے ہمیں کیوں تلقین کی گئی ہے کہ اس کو پاک کرو، اس کو صاف کرو، اس کا کیا مقصد ہے۔ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سارے جن و انس جو ہیں وہ دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، لیکن ان کے دل ہیں کہ یہ سمجھتے ہی نہیں، اور ان کے آنکھیں جو ہیں وہ دیکھتی ہی نہیں، اور ان کے کان ہیں وہ سنتے ہی نہیں۔ یہ اس آیت میں اللہ پاک جو ہے وہ دل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے دل ہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں، اور دل ہیں کہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں کہ سن نہ سکیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ پھرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم ان کے جو ہے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتا ہے اور ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ تم متی ہوئے ہو یا تابع ہوئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ یعنی یہ اللہ پاک ان مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ
اے لوگو تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ تم تو صرف مسلمان ہوئے ہو، تابع ہوئے ہو، ایمان اصل میں جو ہے وہ تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ ایک اور جگہ پہ دل کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور کہہ دو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 1 سے 3 میں ہے کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دل کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے 7 میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے دل پر مہر کر دی ہے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اللہ نے ان کے دل پر مہر کر دی ہے اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سوچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی سوچنے اور سمجھنے کا جو محور ہے، جو حصہ بتایا گیا اس کو دل کے بارے میں کہا ہے، دماغ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ سورہ ال عمران میں ہے کہ اے رب ہمارے دل نہ پھیرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے ہی سب کچھ عطا کر۔ اس کے علاوہ سورہ طٰ میں اے ہمارے رب کھول دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے کام میرے لیے۔ یہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں سکھائی بھی اور وہ خود بھی یہ کرتے تھے کہ یا رب اشرح لی صدری، یہ دعا آپ نے سنی ہوگی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ یہاں پہ بھی سینہ کھولنے کی بات کی ہے، یعنی دل کھول دے، دل کو منور کر دے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ہے کہ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں پہ بھی قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ نصیحت ہے تمہارے لیے اور اس میں دلوں کی شفا ہے، یعنی دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی جو ہے نا وہ دو حقیقتیں ہیں۔ میں نے بہت عرصہ پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ بیان سنا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک بندے نے اس سے سوال کیا تھا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں جو ہے وہ دل کو صاف کرنے کی بات کیوں کرتا ہے، تو اس بارے میں انہوں نے جواب دیتے ہوئے بڑی زبردست ایک بات کی تھی کہ انسان کی جو ہے وہ دو حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت اس کی یہ ہے جو جسمانی حقیقت ہے، جو مٹیریلسٹک ورلڈ سے بلونگ کرتی ہے، جو مادہ پرستی سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک حقیقت جو ہے انسان کی وہ روحانی ہے، جو روحانیت سے جو ہے سرشار ہے انسان، یہ اس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اب اسی پہ جب میں نے آگے سرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جو دل ہے اس کی بھی سٹیٹس ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں دل کی، ٹائپس کہہ لیں آپ، سٹیٹس آف ہارٹ کہہ لیں۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پر مقیم، پہلے ویسے پیدا تو کرو اپنا قلب سلیم۔ یعنی اگر آپ دنیا میں بلند ترین مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے اندر قلب سلیم پیدا کریں۔ تو جب میں نے یہ شعر سنا تو مجھے بڑی ہوا کہ یہ قلب سلیم کیا ہے۔ تو جب میں نے سرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ دل کی جو ہے وہ 4 سٹیٹس ہیں اور اس کے بارے میں قرآن نے وضاحتیں پیش کی ہیں، اور وہ 4 سٹیٹس یہ ہیں کہ قلب صنوبری، قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید۔ اب اس کی جو پہلی سٹیٹ ہے دل کی وہ قلب صنوبری ہے، یعنی وہ دل جو مردہ دل ہے، جو اللہ کے ذکر سے منور نہیں ہے، جو اللہ کے نور سے منور نہیں ہے۔ اس ایسے دل کو جو ہے وہ قلب صنوبری کہتے ہیں۔ یہ وہ دل ہے جو صرف دنیا پرستی پر ہی مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو سوچنا سمجھنا ہے وہ دنیا کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، اور ایسے دلوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے دل پھیر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا دل جو ہے وہ دنیا داری کی محبت میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور اس کے آگے جو اللہ پاک فرماتا ہے وہ دوسری سٹیٹ جو آتی ہے وہ قلب سلیم کی ہے، یعنی ایسا دل جو اللہ کے ذکر سے منور ہے اور وہ انسان ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ سورہ شورى میں اللہ پاک قلب سلیم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس دن ان کے نہ مال کام آئیں گے اور نہ ہی بیٹے، بارگاہ خداوندی میں وہی قابل رہے گا جو ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، یعنی وہ دل لے کر آئے گا جس سے وہ ہر ٹائم ہمارا ذکر کرتا تھا، اچھی باتیں کرتا تھا اور اس کے منہ سے اس سوچنا سمجھنا تھا وہ پوزیٹیو تھا۔ اسی طرح قلب منیب کے بارے میں سورہ کاف میں آیت نمبر 33 میں آتا ہے جو ہمارے پاس قلب منیب لے کر آیا۔ اب قلب منیب جو ہے وہ نیکسٹ سٹیج ہے قلب سلیم سے۔ قلب سلیم جو ہے وہ دل ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آتی ہے وہ آتی ہے جو قلب منیب کی ہے۔ جب اس میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ رحمت خداوندی کے بادلوں تلے آ جاتا ہے اور دل جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، ہر چیز میں انسان عاجزی اور انکساری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان جو سوچتا ہے دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے۔ یہ حدیث بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے کہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر وہ جو دیکھتا ہے تو اللہ کی نظر سے، جو چھوتا ہے وہ اللہ کی نظر، اس کے جو قدم اٹھتے ہیں سب اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ دل ہے جو قلب منیب ہے۔ اس میں اب چوتھی سٹیج جو آتی ہے وہ قلب شہید کی ہے، یعنی وہ قلب جس میں اللہ پاک انسان کا سینہ کھول دیتا ہے
اور تمام انواریات اور تجلیات کی بارشیں انسان پر ہوتی ہیں، یہ وہ سٹیج ہے جس کے بعد انسان جو ہے وہ ولایت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کا آنکھیں بند بھی ہوں تو اسے آگے پیچھے دیوار کے پیچھے سب نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک ایسی روحانی دنیا میں چلا جاتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں اس کا دل لگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں یہ سب باتیں کیوں بتا رہا ہوں، اس کا میں اینڈ پہ آپ کو کنکلوژن دوں گا۔ اب میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس جو ہے وہ ہارٹ کے بارے میں یہ کہتی ہے، اور جو ڈاکٹر کی ریسرچ کے مطابق ہے، کہ دماغ کے اندر جو ہے وہ نیورونز ہوتے ہیں، اور یہ صرف دماغ تک ہی محدود نہیں ہوتے بلکہ دل کے اندر بھی یہ پائے جاتے ہیں، اور دل کے اندر ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ دل کے اندر کم از کم 6000 یا اس سے زیادہ جو ہے وہ نیورونز پائے جاتے ہیں، تو جو سب مل کر جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ دماغ میں جو نیورونز ہیں انہیں انٹرنسک نیورونز سسٹم کہا جاتا ہے، جو سارے مل کر ایک انفارمیشن کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں آؤٹر ورلڈ سے، جو بھی انسان کو یہی سسٹم دل کے اندر بھی ہے، اور سائنس اب اس بات کو ماننے پر مجبور ہو چکی ہے ریسرچ کرنے کے بعد کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ دل کے اپنا ایک دماغ ہوتا ہے، دل کے اندر اپنا جو ہے وہ نیورونز ہیں وہ ہیں، اور دل اپنا ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آؤٹر ورلڈ، انسان کے جسمانی جو ظاہری جسم ہے، اس کے باہر سے کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے تو سب سے پہلے دل پر ریسیو ہوتی ہے، اور اللہ پاک بھی قرآن پاک میں بہت جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو قرآن ہے وہ انسان کے دل پر اتارا ہے، اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر بہت ساری جگہوں پہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دل پر وحی کرتے تھے، اور جو بھی وحی ہوتی تھی ان کے یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آتے تھے، یا پھر ڈائریکٹ ان کے دل پر القاء کر دی جاتی تھی وہ وحی۔ تو یہ جو ہے اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ جو دل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو بھی آؤٹر ورلڈ سے جو میسج آتا ہے، ہمارے ارد گرد سے جو بھی ہمیں پیغام آتا ہے، وہ سب سے پہلے دل ریسیو کرتا ہے، کیونکہ اب سائنس جو ہے وہ اس بات کو ماننے پر تیار ہو گئی ہے کہ دل کی جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ دماغ کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کسی کے دل سے کسی اور کے دل تک جو ہے وہ پیغامات پہنچائے جا سکتے ہیں، ایک انسان جو ہے وہ اپنے دل کے ذریعے کسی دوسرے کے دماغ پر اثر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جو اب ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کا جو کنسیپٹ نکلا تھا وہ اسی وجہ سے نکلا تھا کہ یہ سکس سینس کیا ہے، یہ اس کا کیا عمل دخل ہے انسان کی زندگی پہ، کیونکہ جذبات، احساسات اور روحانیت کا جتنا بھی تعلق ہے وہ انسان کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی نیوز ہمیں باہر سے ملتی ہے جو ہمارے لیے بڑی دردناک ہوتی ہے یا افسوسناک ہوتی ہے، تو دل سب سے پہلے دل اس کو ریسیو کرتا ہے، اور اگر وہ میسج پھر دماغ تک جاتا ہے، انسان مضبوط دل کا ہو تو وہ اس میسج کو جو ہے وہ سنبھال لیتا ہے، لیکن اگر مضبوط دل کا نہ ہو تو وہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں سامنے آتا ہے اور بہت ساری دل کی بیماریوں کی صورت میں سامنے آتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ دل کے جو نظام ہے وہ سارا روحانی ہے۔ اب میرا یہ ساری باتیں بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اب ایک انسان جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہے، اور یہ ایک میڈیٹر ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو ہے وہ کنیکشن کا ایک ذریعہ ہے، اور جو بھی انسان سوچتا سمجھتا ہے وہ سب سے پہلے دل کے ذریعے سوچتا سمجھتا ہے، اور اللہ پاک نے بھی بہت سارے مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ اپنے دل کو پاک رکھو، اور دل اگر پاک ہوں تو اللہ پاک کی انواریات و تجلیات پھر انسان پر اترتی ہیں، لیکن اگر دل ہی پاک نہ ہو تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بس ایک سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک گوشت کا لوتڑا ہی ہے۔ تو کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کو اب جانوروں کے دل لگا دیے جائیں، تو آپ میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو کھاتا ہے نا ویسی حرکتیں بھی کرتا ہے، یعنی یہ بڑی زبردست حدیث ہے، اور یہ آپ اس پہ نوٹ بھی کیجئے گا، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں کہ جو لوگ جس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں وہ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اب ترکی والے جو ہیں وہ گھوڑا کھاتے ہیں، ان میں گھوڑا جو ہے وہ کھایا جاتا ہے عموماً، اور ان میں آپ دیکھ لیں غیرت جو ہے وہ بڑی زبردست ان کے دلوں میں ہے، اور وہ غیرت ایمانی اور اس سے جذبے سے سرشار ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں زیادہ تر لوگ اور ایشیائی کنٹری میں زیادہ تر لوگ بھینس کا جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں اور گائے کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ حکم ہے گائے کا جو ہے وہ دودھ پئیں اور بھینس کا گوشت کھائیں، کیونکہ سائنس اب اس چیز کو یہ پروف کر چکی ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ دماغی طور پہ بھینس کا دودھ پینے والے جو لوگ ہیں وہ دماغی طور پہ جذباتی ہوتے ہیں، غصیلے ہوتے ہیں یا پاگل پن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق انسان جو کھاتا ہے ویسی حرکتیں بھی کرتا ہے۔ تو اب آپ سور کھائیں گے تو سور والی حرکتیں ہی کریں گے نا، اب آپ سور کا دل لگائیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ
وہ دل جس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہے، اور آپ ایک انسان کو کسی جانور کا دل لگائیں گے تو وہ حرکتیں بھی جانوروں والی ہی کرے گا۔ تو میرے یہ ساری بات اور یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پیغام کو عام کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو پاکستان میں علماء کچھ ایسے میں نے سنے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے اور انسان کی جان بچ گئی، تو میں بذات خود اگر اس بات کو دیکھوں تو خدا نہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو یہ نوبت آئے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے، لیکن اگر کرنا پڑے تو میں موت کو ترجیح دینا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ کسی خنزیر کا دل جو ہے وہ انسان کو لگا دیا جائے۔ انسان پہلی بڑی حرمت والا ہے، اشرف المخلوقات بنا کے اللہ پاک نے انسان کو بھیجا ہے، اور اسی انسان کو آپ کسی خنزیر کا دل لگا دیں تو وہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ یہ کہنا دلیل دے کر کے جو ہے انسان جب مر رہا ہو تو مجبوری میں سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، تو یہ بات اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ فور ونس ہے کہ آپ جان بچا سکتے ہیں اپنی تھوڑا سا گوشت کھا کے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لگاتار کھانا شروع کر دیں یا لگاتار کسی کا دل لگا لیں اور کنٹینیوسلی اسی پہ عمل درآمد رہے، وہ چیز جو ہے چلتی رہے، تو یہ بڑی جو ہے وہ افسوسناک چیز ہے کہ جانور کے دل جو ہیں وہ اب لگائے جائیں گے انسانوں کو۔ بہت شکریہ۔